لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وقال تبارك وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى متفق عليه. تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، بڑائی کی بریائی، بلندی و برتری، عزت و عظمت، رفعت، قوت، سطوت سب اللہ تبارک و تعالی کی ہے. وہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، چلانے والا ہے، اور تمام انسانوں کو اس نے اپنی عبادت یعنی فرما برداری میں اخلاص اختیار کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. ان کی ساری ضرورتوں کو وہی اکیلا پورا کرتا ہے. اس کا جتنا شکر کیا جائے وہ اور زیادہ عطا کرتا ہے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. آپ نہ صرف اس کائنات کے سب سے افضل و اعلیٰ فرد ہیں بلکہ تمام نبیوں اور رسولوں کے امام ہیں. بصورت رسالت ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا، اور آپ خاتم النبیین ہیں. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا تاکہ اپنے وقت مقررہ پہ آپ نے اس دار فانی سے کوچ فرمایا. فدا بی و امی صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. محترم سامعین، میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں، آج کی اس حج کی تربیتی نشست کے حوالے سے کہ مجھ جیسے کم علم اور ناچیز کو اس نے یہ شرف اور اعزاز بخشا کہ میں اپنے نہایت ہی پیارے اور مشفق
شیخ مقصود الحسن فیضی صاحب کی سرپرستی میں آپ کے سامنے یہ پیش کروں کہ اسلامی حج کیا ہے اور جاہلی حج کیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، لفظ جاہلیت قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بہت ساری حدیثوں میں اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے چوتھے پارے میں اللہ فرماتے ہیں یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ۔ احد کے دن منافق لوگ اللہ کے بارے میں جاہلیت کے ناحق گمان رکھے ہوئے تھے۔ چھٹے پارے میں اللہ فرماتے ہیں افحکم الجاہلیہ۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے جب اپنے ایک صحابی کو یوں کہتے سنا یا ابن سودا، آپ نے فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ۔ تو یہ لفظ جاہلیت کوئی نیا لفظ نہیں ہے، یہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے اور احادیث کے اندر بھی موجود ہے، اور اس سے مراد وہ زمانہ ہے جو پیارے نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کا زمانہ ہے۔ اور اس زمانے کا جاننا کتنا ضروری ہے، اس کا اندازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے لگائیے کہ وہ فرماتے ہیں انما تنقض عرى الاسلام عروة عروة اذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاهلية۔ کہ اسلام کا کڑا تب ایک ایک کڑی کر کے ٹوٹنا شروع ہو جائے گا جب اسلام کے اندر ایسے افراد پیدا ہوں گے جنہیں جاہلیت کا پتہ نہیں ہوگا، تو اسلام کا کڑا ایک ایک کڑی کر کے ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ بالفاظ دیگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کی بقا کے لیے جاہلیت کا جاننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اسلام کی بقا کے لیے اسلام کا جاننا۔ اسلام کی بقا کے لیے اسلام کا جاننا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو جتنا یہ ضروری ہے اور حضرت عمر کے اس فرمان کے اوپر
اچھی تعریف ایک عالم کی جو مجھے پسند آئی، اس نے کہا حضرت عمر تو جاہلیت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اسلام کی بقا کے لیے اس کا جاننا اتنا ہی ضروری ہے ورنہ اسلام ٹوٹ جائے گا۔ تو جنہیں جاہلیت اور اسلام دونوں کا علم نہ ہو، اور آج کی میری گفتگو سے ثابت ہوگا انشاءاللہ، میں آپ پہ ثابت کروں گا کہ ہمیں دونوں کا نہیں پتا۔ جن کو پتا تھا آج آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں۔ یہاں ہمارا اونچا نام پھیکا پکوان والا معاملہ ہے۔ حضرت عمر کا یہ قول بڑا مشہور ہے، لیکن اس کی کوئی سند تلاش کرنے سے مجھے نہیں ملی، لیکن اس کی تائید میں صحیح بخاری کی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشر عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر کی لا یدرکنی، کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، جبکہ میں پیارے نبی علیہ السلام سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا کہ کہیں اندھیرے میں نہ مارا جاؤں۔ خالی خیر کا جاننا کافی نہیں، اس سے کام نہیں چلے گا، ساتھ شر کا بھی جاننا ہوگا۔ اسلامی حج کا جاننا تب تک مکمل فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ اس کے ساتھ جاہلی حج نہیں جانیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ جاننا کتنا ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول آپ نے سنا، اس کا میں عرض کر رہا تھا کہ اس کی سند تو نہیں ملتی، لیکن اس کی تائید میں روایت کو پرکھنے کے دو طریقے ہیں، ایک روایت کے اعتبار سے اور دوسرا درایت کے اعتبار سے۔ ضروری نہیں کہ جو بات روایت کے اعتبار سے کمزور ہو وہ درایت کے اعتبار سے بھی کمزور ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ خیر، میں عام سیدھی سادہ بات کی طرف آتا ہوں۔ اسلام سے پہلے بھی اللہ کے گھر کا حج ہوتا تھا، جس کے ثبوت کے لیے میں آپ کو ایک بڑا عبرت والا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، جس کے سننے سے آپ کو قبول حق کے اسباب بھی سمجھ آئیں گے اور قبول حق سے محرومی کے کیا اسباب ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ آئیں گے۔ اس لیے کہ کم از کم آج میں نے آپ کو دو باتوں پہ حق قبول کروانا ہے، دو باتوں پہ حق قبول کروانا ہے آپ کو۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے مدینہ کے اندر پانچ قبیلے رہتے تھے، جن میں سے تین یہودیوں کے تھے اور دو مقامی عربوں کے تھے۔ یہودیوں کے تین قبیلوں کا نام ہے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ اور یہ مدینہ کے اصل باشندے نہیں تھے،
یہ ملک شام سے آئے تھے، اپنا ملک چھوڑ کے، جسے آج سیریا کہتے ہیں، وہاں کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تنے ہما داغ داغ شد پنبا کجا کجا نہیں۔ ملک شام سے اپنی کتاب تورات کے مطابق یہودیوں کے یہ 3 قبیلے اپنا ملک چھوڑ کے اسلام سے پہلے مدینہ میں اس لیے آئے تھے کہ ان کی کتاب تورات کے مطابق یہ آخری نبی کا شہر ہے، جب یہاں آخری نبی آئیں گے تو ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے اپنا ملک چھوڑ کے مدینہ آئے تھے۔ اور مدینہ کے اندر مقامی جو کہ عرب تھے، ان کے 2 قبیلوں کے نام اوس اور خزرج، کل 5 قبیلے اسلام سے پہلے مدینہ میں رہتے تھے۔ اب ان کے اندر لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال ہوتا رہتا تھا، جس میں عام طور پہ یہودیوں کو شکست ہوتی تھی۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ نے ان کے یہ الفاظ درج کی ہیں، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب ان یہودیوں کو شکست ہوتی تو اللہ سے دعائیں کرتے، یا اللہ وہ آخری نبی بھیج تاکہ ہمیں کافروں پہ فتح حاصل ہو۔ اور انہیں اتنا یقین کہ کبھی کبھی جب ان مقامی عربوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو ان کو دھمکی دے دیا کرتے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، جب وہ آئیں گے ہم تمہیں ہمیشہ کے لیے شکست دے دیں گے۔ اب اس سے کیا ہوا کہ مقامی عربوں کو بھی پتا چل گیا کوئی آخری نبی آنے کی بات ہے، ورنہ وہ تو امی جاہل تھے نا، ان پڑھ تھے، انہیں کیا پتا، لیکن ان کو یہاں سے پتا چل گیا۔ چنانچہ ہوا کیا کہ خزرج قبیلے کے 6 افراد اور دوسری روایت کے مطابق 8 افراد حج کرنے مکہ گئے۔ یہی آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ حج اسلام سے پہلے بھی ہوتا تھا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہو رہا۔ تو خزرج قبیلے کے 6 افراد حج کرنے مکہ گئے، اور ادھر مکہ کے اندر پیارے نبی علیہ السلام کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے کتنے برس ہو چکے تھے؟ 10 برس۔ اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب حج کے موسم میں حج کرنے کے لیے باہر سے عرب کے مختلف قبیلے آتے تو آپ ہر قبیلے کے پاس جا جا کے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیا کرتے کہ موقع ہے شاید کو قبول کر لے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی۔ آج بعض لوگ پتہ نہیں دعویٰ سینٹر سے کیوں بدکتے ہیں یا کیوں بدکاتے ہیں دوسروں کو، نہیں میرے عزیز دوست، اس سے زیادہ خیر کی چیز دنیا میں جہاں مرضی چلے جائیں آپ کو نہیں ملے گی کہ آپ رزق حلال بھی کما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کے دین کی بہتری کے موقع، مواقع اور چانس بھی موجود ہیں۔ محروم ہے وہ شخص جو نہ خود آئے، اور اس سے بھی بڑا محروم شخص وہ ہے جو آنے والوں کو بھی روک رہا ہو۔ عہد کیجئے آپ کہ آپ اپنے اس شہر کے دعویٰ سینٹر کو زیادہ سے زیادہ آباد کریں گے، اور آئندہ یہ پروگرام کے اندر حاضری اس سے دگنی تگنی بنائیں گے۔ یہ دیکھیے پیارے نبی علیہ السلام 10 برس ہو گئے، جب بھی حج کا موسم آتا باہر سے عرب کے قبیلے حج کرنے آتے، پیارے نبی ان کے پاس جا جا کے اسلام کی دعوت دیتے۔ اب ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبوت کا 10واں برس ہے، اور اپنی عادت کے مطابق حج کے موسم میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے مختلف قبیلوں کے پاس جا رہے تھے، تو مدینہ سے خزرج قبیلے کے آئے ہوئے 6 افراد کے پاس آپ تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔
انہوں نے آپس میں مشورہ کیا بھئی یہ تو وہی نبی لگتے ہیں جن کا نام لے لے کے یہودی ہمیں ڈراتے ہیں، وہ کہیں پہل نہ کر جائے، تم پہلے مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ، اور مسلمان ہو۔ یہاں آپ کے پاس کتنے غیر مسلم ہیں، پتہ نہیں عجیب عجیب سوال پوچھیں گے، عجیب عجیب۔ آپ کے پاس بڑا وسیع میدان ہے، انہیں اسلام کی دعوت دیجیے اپنے حسن اخلاق۔ ہاں، آپ ان کی مذہبی تقریبوں کا کھانا نہ کھائیں، یا جو وہ حرام خنزیر وغیرہ اس طرح کی کوئی چیزوں مت کھائیں، لیکن ویسے تو پیارے نبی علیہ السلام نے غیر مسلم کی دعوت قبول کی، اس کے مشکیزے سے وضو کیا، اس کے پانی سے وضو کیا۔ آپ کے پاس بڑا میدان ہے، اور یہ 6 افراد مسلمان ہو گئے۔ مدینہ واپس چلے گئے، وہاں جا کے کوشش کی اور پیارے نبی علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ ہمارے پاس کوئی دائی بھیجے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بتائیں گے جس دائی کو بھیجا اس کا کیا نام تھا؟ کون بتائے گا؟ اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی بتائے گا ان کا نام؟ اسلام کے سب سے پہلے دائی، ماشاءاللہ، ہاتھ کھڑا کیجئے، ماشاءاللہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عظیم صحابی جو اتنے ناز و نام میں مکہ میں پلے تھے کہ ان کی ماں جو ایک دفعہ ان کو کپڑا پہنا دیتی تھی، سوٹ پہناتی تھی، دوبارہ نہیں پہناتی تھی، اور پیارے نبی علیہ السلام نے انہیں مدینہ والوں کے کہنے پہ مدینہ میں دائی بنا کے بھیجا، اور احد کے دن یہ مصعب بن عمیر شہید ہوئے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ ہم ان کے سر پہ چادر دیتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں پہ چادر دیتے سر ننگا ہو جاتا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے سر پہ چادر دے دو، پاؤں پہ گھاس ڈال دو۔ ایسے نہیں اسلام آپ تک پہنچ گیا۔ میرے عزیز دوستوں، یہ ماحول آپ کو کہیں نہیں ملے گا، آپ اپنا رزق بھی کما رہے ہیں، اور یہ دعوت سینٹر گورنمنٹ نے آپ کے لیے بنائے، ان کو آباد کیجیے، اسلام کو پھیلائیے، اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ مدینہ تشریف لے گئے، اگلے سال حج میں 12 افراد آئے حاجیوں کے روپ میں، اور پیارے نبی علیہ السلام کے ہاتھ اسلام قبول کر کے واپس گئے، اور اس سے اگلے سال مدینہ سے حاجیوں کے روپ میں 75 افراد آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقبہ کی گھاٹی میں رات کے اندر جمع ہو کے ہاتھ میں بیعت کی کہ آپ مدینہ تشریف لائیں، آپ کے لیے ہم اپنا تن من دھن ہر چیز قربان کر دیں گے، اب آپ مدینہ تشریف لائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تھے قبول حق والے۔ اور 6 12 75، اب جب پیارے نبی علیہ السلام اللہ کی اجازت دے دینے کے بعد مدینہ تشریف لائے، تو وہی یہودی جو میں نے آپ کو بتایا اپنا ملک کس لیے چھوڑ کے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بغيًا أن ينزل الله من فضله على من يشاء، بغاوت کی اللہ کے خلاف کہ آخری نبی ان کی مرضی کے مطابق کیوں نہیں آیا۔ وہ چاہتے تھے کہ آخری نبی اللہ بنی اسرائیل سے بھیجے، اللہ نے بنی اسماعیل سے کیوں بھیجا، اور قبول حق سے محروم ہو۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستو، یہ واقعہ میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اسلام سے پہلے بھی اللہ کے گھر کا حج ہوتا تھا، بلکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جناب ابراہیم کو وہ جگہ معلوم نہیں تھی جو بیت اللہ کی تھی، ہم نے نشاندہی کرتے ہوئے اس ابراہیم پہ جس نے بتوں کو توڑا، اس کے بارے میں فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، شرط باندھی اس ابراہیم پہ اللہ تشرک بی شیئا، ابراہیم شرک نہیں کرنا۔ آج اپنے آپ کو شرک پروف سمجھتے ہیں نا، شرک پروف ایک واٹر پروف گڑی ہوتی ہے جس میں پانی نہیں پڑتا، اسی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ شرک پروف ہے، ہمارے اندر شرک پڑ ہی نہیں سکتا۔ تو میں پوچھتا ہوں اتنے کافر کہاں سے آئے ہیں؟ یہ عیسائی یہودی ہندو سکھ کہاں سے آئے ہیں؟ پہلا انسان کون تھا؟ آدم ہی تھے نا، تو وہ مسلمان نہیں تھے بلکہ نبی تھے۔ سورہ آل عمران کی کہ چوتھے رکوع میں اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم کو مصطفیٰ بنایا۔ آخری مصطفیٰ کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلے مصطفیٰ جناب آدم، بلکہ بعض علماء کے نزدیک تو پہلے رسول بھی ہیں، لیکن سب کے نزدیک بالاتفاق وہ نبی۔ تو اپنے آپ کو شرک پروف سمجھنے والوں بتاؤ یہ پھر کافر کہاں سے آئے؟ مسلمانوں سے آئے، مسلمان ان سے نہیں آئے۔ اور یہ مسلمانوں سے کیسے آئے یہ ایک الگ موضوع ہے، ہاں یہ ایک الگ موضوع ہے اور لمبا موضوع ہے۔ اگر آپ کے محترم شیخ عبد الماجد صاحب نے پھر مجھے موقع دیا، ہاں جی، تو میں آ کے آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ یہ کہاں سے آئے۔ آج انہوں نے جو مجھے موقع دیا ہے وہ ہے اسلامی حج اور جاہلی حج کیا ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے بیت اللہ کی جگہ کی نشاندہی کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے شرط باندھی، ابراہیم یہاں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ لیکن وہ وقت آیا کہ پیارے نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے عرب کے لوگ اللہ کے گھر کا حج کرنے کے ساتھ ساتھ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے 7 ایسی جگہ ذکر کی ہیں جہاں کا اور عرب حج کرتے تھے، اللہ کے گھر کا حج کرنے کے ساتھ ساتھ 7 جگہ اور ایسی تھی جہاں کا حج کرتے تھے۔ ان میں لات، منات، عزا، ذوالخصلہ، ذوالکعاب اور 8 جگہ انہوں نے بتائی ہیں، اور ان کے اندر یہ ذوالخصلہ کا حج اتنا مشہور تھا کہ اسے یمنی کعبہ کہتے تھے، یمنی کعبہ، اور بیت اللہ کو شامی کعبہ کہتے تھے۔ اب بھی بیت اللہ کے 4 کونوں میں سے رکن یمانی ہے نا، اور حجر اسود، ان دونوں کونوں کو یمانی کہتے ہیں اور باقی 2 کونوں کو شامی کہتے ہیں۔ تو یہ ذوالخصلہ کا حج اتنا مشہور تھا کہ اسے یمنی کعبہ کہتے تھے اور بیت اللہ کو شامی کعبہ کہتے تھے۔ اور یہ لات کا حج اتنا مشہور تھا کہ وہ ہاتھیوں والا جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ اور یہ پہلے حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی پہلی جلد میں لکھتے ہیں یہ پہلے طائف کے اندر آیا تھا، وہ لات کا گھر گرانے کے لیے طائف والوں نے کہا نہیں نہیں ہمارے ہاں کا حج نہیں، ہمارے ہاں کا گھر نہیں جسے تو گرانا چاہتا، وہ مکے والوں کے ہاں۔ تو عرب اسلام سے پہلے اللہ کے گھر کا حج کرنے کے ساتھ ساتھ 7-8 جگہوں کا حج کرتے تھے۔ آئیے ذرا بیچ میں اسلامی حج کی طرف آ جائیے۔ پھر
جاہلی حج کی طرف دوبارہ پلٹیں گے. یاد رکھیے کوئی لفظ قرآن پاک میں آئے، پیارے نبی علیہ السلام کے فرامین میں آئے، حتیٰ کہ صحابہ کے اقوال میں آئے، جیسے حضرت عمر نے تراویحوں کو کہا اچھی بدعت، تو بدعتیوں نے اسے دلیل بنا لیا. کوئی لفظ قرآن میں آئے، حدیث میں آئے، صحابہ کے، اس کے دو مطلب جانے بغیر بات نہیں بنے گی. دو مطلب. پہلا مطلب اس لفظ کا عربی لغت اور عربی زبان، عربی ڈکشنری کی روح سے اس کا کیا مطلب اور کیا معنی ہے. اور پھر دوسرا شریعت نے اس کا کیا معنی بتایا ہے. جب ایسے لفظ کے یہ دو مطلب نہیں جانے جائیں گے تب تک آپ کے اوپر جاہلیت اور اسلام یہ واضح نہیں ہو سکے گے. یاد رکھیے. اور حضرت عمر والی وہ بات ہوتی رہے گی کہ اسلام کا کڑا کڑی کڑی کر کے ٹوٹتا رہے گا. مثال کے طور پہ آپ لفظ حج کی طرف آ جائیے، کیونکہ یہی ہماری گفتگو کا موضوع ہے نا. تو لفظ حج کس زبان کا لفظ ہے؟ اردو کا ہے. چند ایک افراد ہی بول رہے ہیں، پتہ نہیں باقی اردو کا ہی سمجھتے ہوں. ہمارا حال وہی ہے، یار من ترکی من ترکی نمی دانا. میرا یار تو ترکی ہے، مجھے ترکی آتی ہی کوئی نہیں ہے. محبت کا اظہار کیسے کروں؟ ہم عشق رسول میں ڈوبے جا رہے ہیں لیکن ہمیں پیارے نبی کی زبان آتی ہی نہیں. افسوس افسوس در افسوس. تو حج کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا. اور عربی زبان، لینگویج اور لغت اور ڈکشنری کی روح سے لفظ حج کا کیا معنی ہے؟ قصد کرنا، ارادہ کرنا. قصد کرنا، ارادہ کرنا. ٹھیک ہے. اب شریعت نے لفظ حج کا، میں نے کہا دو مطلب جاننے ضروری ہوتے ہیں، ایک لغوی اور دوسرا شرعی. تو لغوی تو آپ کو بتا دیا کہ لفظ حج کا لغوی معنی کیا ہے؟ قصد کرنا، ارادہ کرنا. اور اس کو ذرا اچھی طرح سے سنیے گا تاکہ آپ کو آگے جاہلی حج، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ دو باتوں میں آپ کو حق قبول کروانا ہے. میں نے اگر یہ میری بات نہیں سمجھیں گے تو پہلا حق آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. تو لفظ حج کا عربی زبان کی روح سے معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. اور شریعت نے مزید اس میں جو مفہوم ڈالا ہے وہ بھی بتاتا ہوں اور ساتھ اس کے دلائل بھی بتاتا ہوں. شرعی مفہوم کے لیے ساتھ دلائل کا ہونا ضروری ہے، اگر نہ شریعت کا نام لے کے جو مرضی کو بیان کرتے ہم اسے قبول نہیں کریں گے. تو شرعی مفہوم بھی بتاتا ہوں اور دلائل بھی بتاتا ہوں. شریعت نے لفظ حج کے اس لغوی معنی قصد اور ارادے کے اندر جو شرعی مفہوم ڈالا ہے وہ کیا ہے کہ مخصوص ایام میں، پہلے سن لیجئے بعد میں شرح کرتا ہوں. مخصوص ایام میں مخصوص اعمال کی ادائیگی کے لیے مخصوص مقامات کی زیارت کرنے کے قصد کرنے کو کتاب و سنت کی روشنی میں حج کہتے ہیں. پھر دہراتا ہوں کہ مخصوص ایام میں مخصوص اعمال کی ادائیگی کے لیے مخصوص مقامات کی زیارت کرنے کے قصد کرنے کو، ارادہ کرنے کو حج کہتے ہیں شریعت کی روشنی. مخصوص ایام، بتائیے سارا سال حج ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا دوسرے پارے میں؟ الحج اشہر معلومات.
حج کے چند معلوم مہینے ہیں، صرف انہی کے اندر احرام کا لباس پہنا جا سکتا ہے۔ اور وہ کون سے ہیں؟ آپ میں سے بہت سارے حج کرنے والے، ہاں جی، کون سے ہیں؟ حج کے مہینے کتنے ہیں اور کون سے ہیں؟ جی حج کے مہینے جی میں اس شہر میں ہوں، ایک تو میں نے اپنے نہایت ہی جنہیں میں اپنا باپ سمجھتا ہوں، شیخ مقصود الحسن، اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، ان کی عمر میں برکت فرمائے، ان سے جتنا فائدہ اٹھا لیجئے۔ سعودی عرب کے اندر آپ کو اردو زبان میں ان جیسا علم، ان جیسا عالم کم ملے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان سے جتنا زیادہ فائدہ اٹھا، یہ وہ شہر ہے جہاں بہت بڑے یہاں کے عالم علامہ امام شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمت اللہ علیہ کے درس میں ہم بڑے چکنے ہو کے بیٹھتے تھے کہ کسی سے بھی سوال کر لیں گے، اٹھا لیں گے، کھڑا ہو اور جواب دیں، اور جواب نہ آیا تو سب کے سامنے بےزتی ہو جائے گی۔ یہ ان کا انداز تھا، خالی درس نہیں دیتے تھے کہ بیان کیا اور چل دیے، نہیں، پوچھتے تھے۔ تو حج کے 3 مہینے ہیں، 9واں 10واں 11 یعنی 10واں 11واں اور 12ویں کے 10 دن، شوال، ذیقعدہ، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ تم معلوم مخصوص ایام میں، ایام خاص ہے حج کے، سارا سال حج نہیں ہوتا، کوئی رمضان میں احرام باندھے گا اسے دوبارہ باندھنا ہوگا، ایام مخصوص ہوئے، ٹھیک ہے، اور مخصوص اعمال کی ادائیگی کے لیے۔ وہ مخصوص اعمال کون سے ہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا، صحیح حدیث، آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، لوگو میرے صحابہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد شاید میں تمہارے ساتھ ملاقات نہ کر سکوں، اور اس کے بعد اگلا مہینہ محرم کا، اس سے اگلا مہینہ سفر کا، اس سے اگلا مہینہ ربیع الاول کا، جس کی 12 تاریخ کو پیارے نبی کتنا نجس ہے، کتنا پلید ہے وہ بے ایمان جو پیارے نبی کو ایئرلائن کی ٹکٹیں دے کے اپنے ملک میں بلوا رہا ہے، اسے شیخ الاسلام کہا جائے، اور ہمارے اندر کوئی غیرت ہی پیدا نہ ہو۔ علی کل حال آپ نے فرمایا میرے صحابہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، آپ نے سکھا دیا، حج کے اعمال آپ نے متعین کر دیے، مخصوص کر دیے، خاص کر دیے۔ تیسری چیز کہ مخصوص مقامات، اور وہ اللہ نے خاص کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم علیہ السلام، اعلان کر دیجئے، اطلاع دے دیجئے لوگوں کو کہ اللہ کا گھر بن گیا، اس کے حج کے لیے آؤ۔ تو یہ دلائل آپ نے سن لیے کہ حج کے ایام مخصوص ہیں، جب وہ ایام آتے ہیں ان ایام کے اندر حج کے اعمال ادا کرنے کے لیے گروپ لے کے، کارواں لے کے اللہ کے گھر جانا، یہ اسلامی حج ہے۔ تو آئیے ذرا یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ مخصوص ایام، مخصوص اعمال، مخصوص جگہ، مقامات، اب ان تینوں چیزوں کو آپ لگائیے ہمارے ہاں، آپ کے ہاں منعقد کیے جانے والے عرس اور میلوں پہ۔ وہ عرس اور میلے، ان کے ایام مخصوص ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کیا سارا سال میلہ ہوتا ہے؟ بتائیے،
یا میلے کے لیے چند دن خاص ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اور وہاں جا کے انہوں نے جو جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ بھی پہلے سے مخصوص ہوتے ہیں. فلاں ٹائم پہ یہ ہوگا، فلاں ٹائم پہ یہ ہوگا، فلاں ٹائم پہ دربار کو غسل دیا جائے گا، محفل سماع ہوگی، حضرت صاحب کی زیارت ہوگی، بیعت ہوگی، لنگر تقسیم ہوگا، کیا ہوگا، سب کچھ. اور جب وہ ایام آتے ہیں گروپ لے کے، کارواں لے کے یہ جاتے ہیں کہ نہیں وہاں؟ تو یہ حج نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ حج نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جاہلی حج ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کیا یہ حق آپ کو قبول ہے؟ ابھی نہیں ہے، ابھی میں نے قبل ہی بات کرتے. اور جن کو اللہ نے سمجھ دی یہاں سے انہوں نے یہ دربار، درگاہیں، آستانے، مزار، اس میلے کیوں ختم کر دیے؟ اس لیے کہ اللہ کے گھر کا حج ہوتے ہوئے اور گھروں کے اس اور میلوں کے نام پہ حج ہو، یہ اسلام نہیں ہے. آج ہمیں کہا جاتا جی یہ صوفیاء کرام اسلام لے کے آئے. یہ اسلام نہیں لے کے آئے، بلکہ اسی کام کی وجہ سے تو آدم علیہ السلام کی مسلمان اولاد سے اتنے کافر، عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ آئے، ورنہ سارے مسلمان ہوتے انہی کاموں کی وجہ سے. تو لگائیے. ابھی بات واضح نہیں ہوئی، میں ایک اور آپ کو بات سناتا ہوں جس سے آپ پہ واضح ہوگا کہ یہ درباروں، درگاہوں، آستانوں، مزاروں کے عرس اور میلے یہ ان کے حج ہیں. میں نے آپ کو عرض کیا کہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ اللہ کے گھر کا حج بھی کرتے تھے اور 7-8 جگہ اور تھی جن کے وہ حج کرتے تھے. اور انہی میں سے طائف شہر کے اندر لات بزرگ، اس کا پتہ نہیں نام کیا تھا. لات کا معنی لتا یلت، لات سے اس کا معنی ہے ستو گھولنے والا. ساری زندگی یہ حاجیوں کو دیسی گھی میں ستو گھول گھول کے کھلاتا رہا. حاجی موٹے تازے ہو جاتے تھے. مر گیا تو اس کی قبر پہ جس پتھر پہ بیٹھ کے کھلاتا تھا اس کا انہوں نے عرس اور میلہ شروع کر دیا. یہاں کا ایک سردار تھا امیہ بن ابی سلط. یہ بڑا شاعر آدمی تھا اور اس کے بہت سارے اشعار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین فرمائی. صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. جو آپ کو اشعار سنا رہا تھا جو صحابی، آپ اس سے اور پوچھتے، وہ کہتا میں نے 100 شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اس امیہ بن ابی سلط. یہ بڑا عالم فاضل، لیکن ہوا کیا کہ اس کو اپنے بارے میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ آخری نبی اسے بنایا جائے گا. چنانچہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ اس کی ملاقات ایک عیسائی عالم سے ہوتی ہے اور وہ عیسائی عالم اسے بتاتا ہے کہ ہماری کتابوں کے مطابق اب وہ زمانہ قریب ہے جو آخری نبی کے آنے کا ہے اور وہ عربوں سے ہوں گے اور ان عربوں سے ہوں گے جن کے ہاں عرب حج کرنے جاتے ہیں. تو یہ آگے سے کیا کہتا؟ ہاں میں عرب ہوں، کیونکہ اس کو اپنے بارے میں یہ خیال تھا کہ اسے بنایا جائے گا آخری نبی. اور آگے سے کہنے لگا ہاں یہ بھی سن لو کہ عرب ہمارے ہاں طائف میں حج کرنے آتے ہیں. عیسائی عالم کہنے لگا تمہارے ہاں کا حج نہیں، تمہارے بھائی مکے والوں کے ہاں جو حج ہوتا ہے وہ نبی وہاں سے ہوں گے. اس کی امیدوں پہ پانی پڑ گیا. یہ کہتا اللہ کی قسم دنیا اور آخرت کی خیر میرے ہاتھ سے نکل گئی. اللہ. اور قرآن پاک کی آیت وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا 9ویں پارے کی اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اس شخص کی خبر ان پہ پڑی ہے کہ جسے ہم نے اپنی آیات دی تھی، فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین، ہماری آیات کو ماننے کی بجائے شیطان کے پیچھے لگ کے گمراہ ہو گیا۔ اس آیت کی میں کو وہ شخص کون ہے؟ بعض سلف کے نزدیک یہی شخص ہے، یہ امیہ بن ابی سلط، یہی شخص ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، یہاں سے ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ طائف کے اندر کون سا حج ہو رہا تھا جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں عرب ہمارے ہاں حج کرنے آتے ہیں۔ یہ دوسری دلیل ہے، دوسری دلیل ہے۔ اور تیسری دلیل وہی ہاتھیوں والا ابرہہ، وہ کیا چاہتا تھا؟ وہ چاہتا تھا کہ عرب اس کے ہاں یمن میں حج کرنے آئے، وہاں اس نے ایک گرجا بنایا تھا اور کسی عرب نے وہاں جا کے گندگی کر دی تھی، اور غصے میں وہ بیت اللہ کو گرانے بلکہ یہاں طائف کو گرانے آیا تھا۔ تو میرے عزیز دوستو، اسلام نے، پیارے نبی علیہ السلام نے باقی تمام جگہوں کے حج ختم کر دیے، ان کو گرا دیا، ڈھا دیا، ختم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان آ گیا، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، تمام لوگوں کو یہ اطلاع دے دی جاتی ہے، آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے، بری ہے، لا تعلق ہے اس کا رسول بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، یہ مشرک نجس ہے، فلا یقربن مسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد انہیں بیت اللہ کے قریب بھی نہ آنے دیا جائے۔ لہذا باقی تمام جگہوں کے حج ختم کر دیا گیا، ان جگہوں کے حج کرنے والوں کا بیت اللہ میں داخلہ بھی بند کر دیا گیا۔ یہ ہے اسلام۔ پیارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں صرف اللہ کے گھر کا حج ہوتا ہے، آپ کے خلفائے راشدین کے زمانے میں صرف اللہ کے گھر کا حج ہوتا ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، اسلام کی پہلی 3 صدیوں میں پورے عالم اسلام کے اندر صرف اللہ کے گھر کا حج ہوتا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ امام ابن تیمیہ اپنے فتاوی کے اندر جگہ جگہ لکھتے ہیں، بالخصوص جو ان کے فتاوی کی 27ویں جلد ہے کتاب الزیارہ کے اندر، کہ سب سے پہلے 4 صدی ہجری میں بنی بویا نے، جو ایک شیعہ خاندان تھا، انہوں نے بغداد کے اندر سب سے پہلے جھوٹا نجف کے اندر علی رضی اللہ عنہ کا دربار بنایا، اور ادھر شام کے اندر، مصر کے اندر عبیدیوں نے، جو اپنے آپ کو فاطمی کہلواتے تھے جھوٹ بول کے، انہوں نے وہاں دربار بنائے، اور پھر اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کے لیے مسئلہ انہوں نے کیا کھڑا کیا کہ جب تک 12واں امام ظاہر نہیں ہوگا، جمعہ نہیں ہوگا، جماعتیں نہیں ہوں گی، مسجدیں ویران کی اور درباروں کو آباد کیا۔ اور
ان کے عرس اور میلوں کو حج قرار دیا۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں، المفید بن نعمان ان کا مشہور عالم ہے جس نے حج المشاہد، عربی کے اندر یاد رکھیے دربار کو مشہد کہتے ہیں، جس کی جمع مشاہد ہے۔ حج المشاہد، درباروں کے حج کے نام سے اس نے کتاب لکھ ڈالی اور ان کے نزدیک، اور یہ ہے اصل شیعیت، یہ دربار، درگاہیں، آستانے، مزار۔ افسوس یہ ہے کہ یہاں ہمارے سنیوں کا اسلام دکھائی نہیں دیتا، انہیں اسلام نظر آتا ہے ایران میں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ اسلام ہے جو یہاں 300 برسوں سے قائم ہے، کہ انہوں نے دربار، درگاہیں، آستانے، مزار، ان کے عرس اور میلے کیوں ختم کر دیے؟ اس لیے کہ یہ جاہلی حج ہے۔ اور یہ اسلام آپ یہاں سے لے کے جانا چاہتے ہیں یا نہیں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ یہ اسلام ہے جسے ہم اپنے ملکوں میں لے جائیں اور دلائل کے ساتھ لے کے جائیں، دلائل کے ساتھ۔ اس لیے میں نے آپ کو دلائل بتائے، لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہیں۔ جی ہاں، پہلا حق میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں کے عرس اور میلے یہ حج ہے، یہ اسی طرح حج ہے جیسے زمانہ جاہلیت میں اللہ کے گھر کے ساتھ ساتھ عرب 7-8 اور جگہوں کے حج کرتے تھے، اسی طرح کے یہ حج۔ اللہ نے ان کو سمجھ دی، یہاں سے انہوں نے یہ ختم کر دیے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ دی ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ حق رکھ رہا ہوں کہ یہ اسلام اپنے ملکوں میں لے جائیے۔ یہ ہے اصل اسلام۔ وگرنہ میرے عزیز دوستو، ایک طرف اللہ کے گھر کا حج ہو اور دوسری طرف اور گھروں کے حج ہو، تو میرے عزیز دوستو کیا یہ اسلام ہے؟ نہیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے میرے عزیز بھائی۔ اسلام یہ ہے جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ میری زبان میں اثر ڈال دے، کسی طرح آپ بھائیوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ کتنی بڑی بات میں نے آپ کو بتائی ہے۔ کیا آپ کے اندر یہ تڑپ پیدا نہیں ہوئی کہ ہمارے ہاں یہ حج اور عمرے ہو رہے ہیں، انہیں کیسے ختم کیا جائے گا؟ اللہ کے گھر کا حج ہوتے ہوئے مسلمان اور جگہوں کے حج کر رہے ہو اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ میں نے آپ کو اسی لیے لفظ حج کا لغوی اور شرعی معنی بتایا کہ اگر آپ اس کو اس اور میلے کے اوپر لگا کے دیکھیے، آپ کو 100% نظر آئے گا کہ یہ اس اور میلے نہیں، یہ حج ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ طائف شہر کا سردار امیہ بن ابی سلط کیا کہہ رہا ہے کہ ہاں عرب ہمارے ہاں حج کرنے آتے ہیں۔ وہ حج کون سا تھا؟ وہ لات بزرگ کی قبر کا حج تھا۔ کیا یہ دلیل نہیں کہ آج قبروں کے یوس اور میلے حج؟ اور ایک اور حدیث سن لیجئے پیارے نبی علیہ السلام کی، کیا آپ نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ لوگوں سواریاں زیادہ راہ لے کے صرف 3 مسجدوں کا سفر کرو، مسجد حرام، میری مسجد اور مسجد اقصی۔ آپ نے کسی چوتھی مسجد کے لیے بھی سفر کرنے کی اجازت نہیں دی، کسی چوتھی مسجد کے لیے بھی۔ اور اگر یہ سفر کسی قبر کی زیارت کے لیے ہو تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی خلاف ورزی ہے۔ آپ مدینہ جائیں تو یہ ذہن لے کر نہ جائیں کہ جی ہمیں سرکار نے بلایا ہے، ہم سرکار کے در پہ حاضری دینے جا رہے ہیں، نہیں۔ اس لیے کہ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟
میری مسجد کے لیے آؤ۔ اس نیت سے جب آپ مدینہ جائیں گے آپ اہل مدینہ میں سے ہوں گے۔ اب آپ کے لیے اہل مدینہ کی قبروں کی زیارت جائز ہے، لیکن بجائے مسجد نبوی کے آپ اس لیے جائیں کہ ہمیں سرکار نے بلایا ہے، نہیں، آپ نے منع فرما دیا کہ یہ صرف 3 مسجدوں کا حق ہے۔ اگر یہ سفر کسی قبر کی زیارت کے لیے ہو تو یہ حرام ہے، اور گروپ لے کے کارواں لے کے کسی دربار کے عرس اور میلے پہ جانا ہو تو یہ اس کا حج اور عمرہ ہے، جو کہ صرف اور صرف اللہ کے گھر کا حق ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اے ایمان والو انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، ناپاک ہے۔ اب یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا؟ عرب تو صرف 7-8 جگہوں کے حج کرتے تھے، آج مسلمان پتہ نہیں کتنی جگہوں کے حج کر رہے ہیں۔ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا ایسے مسلمان کو حق حاصل ہے اللہ کے گھر میں آنے کا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوست یہ ہے کام کرنے والا جو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ ہمارے ہاں خالی عرس اور میلے نہیں ہیں، یہ ان کے حج اور عمرے ہیں۔ کیا آپ انہیں ختم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ اسلام یہاں سے لے جانے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، آپ نہیں تیار، نہیں، اس لیے کہ آپ کو کیا بتایا گیا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ اسلام کیا ہوتا ہے؟ خلافت کا قیام، یہ بادشاہت کفر ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ آپ کو تو یہ بتایا گیا کہ یہ بادشاہت کفر ہے، آپ کیا اسلام لے جانے کے لیے تیار ہے؟ آپ نہیں تیار اسلام لے جانے کے لیے۔ آپ کو تو یہ بڑھایا جا رہا ہے کہ جی خلافت قائم کرنی ہے، یہاں بادشاہت کفر۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 30 برس تک خلافت ہوگی، اس کے بعد بادشاہت ہوگی، اللہ جسے چاہیں گے دیں گے۔ آپ نہیں تیار لے جانے کے لیے، آپ سمجھیں، آپ بات کو سمجھیے میرے دوست، اور دلائل کے ساتھ سمجھیے۔ جو دلائل آپ کو بتائے ہیں، ان دلائل پہلی چیز دلوں کو فتح کرنا، ان تک معلومات پہنچائیں۔ یہ پہلا حق ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ آپ کو قبول کروانا ہے میں نے، کہ آپ نے یہ عہد کرنا ہے کہ مرتے دم تک اب اور کوئی کام نہیں ہوگا، اپنے ہاں سے دربار، درگاہیں، آستانے، مزار، ان کے عرس اور میلوں کو ختم کرنے کے حوالے سے کام ہوگا۔ اب یہ انقلاب آئے گا، اب یہ تبلیغ ہوگی، اب یہ جماعت اسلامی، یہ اسلام ہوگا۔ اب جماعت کا اسلام یہ ہونا چاہیے، اب یہ اسلام ہے کہ مرتے دم تک ہم نے جیسے سعودی عرب سے یہ جاہلی حج ختم ہو گئے، ہم نے ان جاہلی حجوں کو یہاں سے ختم کرنا۔ ہاں، ایک میں نے کہا تھا 2 حق، صرف ٹائم زیادہ نہ ہو جائے، دوسرا حق آپ کو بتا کے بات ختم کر دیتا۔ یہاں مسئلہ سن لیجئے، جو لوگ درباروں، درگاہوں، آستانوں، مزاروں میں لگے ہوئے ہیں، شرک میں پڑے ہوئے ہیں، شرک کے اندر، اور جو آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اگر یہ شرک کرنے والا، دیکھیے شرک شرک ہے، اس کے اوپر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ چوری چوری ہے مسلمان کرے، کافر کرے، زنا زنا ہے مسلمان کرے، کافر کرے، شراب شراب ہے، جو بھی پیے جرم ہے۔ اسی طرح شرک مسلمان کرے، کافر کرے، شرک شرک ہے، اس کے اوپر سمجھوتا نہیں۔ لیکن اگر وہ کرنے والا مسلمان ہے، مسئلہ سن لیجئے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس پہ فوراً یہ حکم نہیں لگے گا کہ اس کا بیت اللہ میں داخلہ بند کر دیا جائے۔ کام اگر اس کا ایسا ہی ہے تو اس کا بیت اللہ میں داخلہ بند ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ اور گھروں کے حج کر رہا ہے۔ اسلام میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربن مسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ کام ان کا ایسا ہی ہے،
لیکن مسلمان ہونے کی وجہ سے ان پہ فوراً یہ حکم نہیں لگے گا. یہ مسئلہ بڑا اہم ہے, یہ انتہائی اہم ہے. اس مسئلے کے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے آج اہل توحید بہت سارے سنت سے ہٹ کے بدعت میں پڑھ کے خارجی بن گئے. میں آپ کو خارجی نہیں بنانا چاہتا. وہ خارجی فرقہ جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کافر قرار دے کے ان پہ قاتلانہ حملے کیے. امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قاتلانہ حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا. میں آپ کو خارجی نہیں بنانا چاہتا. یہ مسئلہ سن لیجئے. ہاں ہم مرض ضرور بتائیں گے کہ کام تمہارا ایسا ہے, یہ جو تم حج اور عمرے اور دلائل کے ساتھ بتائیں گے. میں نے آپ کو دلائل میں حج کا شرعی مفہوم بتایا اور آپ کو مسند احمد کی حدیث سنائی امیہ بن ابی سلط طائف کے سردار کے حوالے سے, تو اس نے کہا ہاں عرب ہمارے ہاں طائف میں حج کرنے آتے ہیں. یہ دلائل سنائیے ان کو اور ان کو واضح کیجئے. لیکن میرے بھائی ان پہ فوراً یہ حکم نہیں لگے گا, اس لیے کہ ہم انہیں جہالت کا فائدہ دیں گے, شکوک و شبہات کا فائدہ دیں گے. جیسے کہ امام احمد خلق قرآن کے مسئلے میں توحید کا عظیم مسئلہ, اللہ کی توحید, صفتوں کی توحید کے انکار کرنے والے معتزلہ کے مقابلے میں ڈٹ گئے کہ جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں بلکہ اس کی مخلوق کہے گا وہ کافر ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. اور پھر انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے, انہی کے پیچھے جمعے پڑھتے, اسی حاکم کے لیے دعا کرتے. ہدایت کی شاگردوں نے لڑنے کی اجازت مانگی, انہوں نے کہا مسلمانوں کے جان اور مال کے بارے میں اللہ سے ڈرو, نہیں اجازت دی. ایک حاکم سے مار کھائی, دوسرے سے کھائی, تیسرے سے کھائی, حتیٰ کہ تیسرے کو اللہ تعالیٰ نے سنت کی ہدایت دے دی, اس نے سنت قبول کر لی, بدعت چھوڑ دی. یہ ہے کام کرنے کا طریقہ. ایک طرف یہ میٹھی میٹھی جماعتیں ہیں جو ہمیں مرض نہیں بتانے دینا چاہتی, یہ جماعتیں رسالت مٹا رہی ہیں, اس لیے کہ رسالت اس لیے آئی. انہی درباروں, درگاہوں, آستانوں, مذہبوں کے خلاف رسالت اللہ نے شروع کی, اور پہلے رسول سے لے کے آخری رسول تک تمام رسول اسی کے خلاف جدوجہد کرتے آئے. اسی کا ایک حصہ ہے کہ آگے چل کے اس اور میلوں کے نام پہ ان کے حج اور عمرے ہو رہے ہیں جنہیں ہم نے دلائل کے ساتھ ختم کرنا ہے. لیکن دوسری طرف ہم نے خارجی بھی نہیں کرنا. ان کا کام وہی ہے, لیکن اگر وہ کام کرنے والا مسلمان ہے تو اس پہ فوراً حکم نہیں لگ جائے گا. تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں, اسلامی حج کیا ہے اور جاہلی حج کیا ہے؟ اسلامی حج اللہ کے گھر کا حج ہے, جس کا طریقہ اور جس کے بارے میں ابھی ہمارے فضیلت الشیخ اور جیسے میں نے عرض کیا اللہ تعالی ہمیں ان سے زیادہ ان کے علم سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے. انہوں نے بات کرنی ہے, میری گفتگو بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے, لیکن میرے عزیز دوستو اگر کسی کو مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ نہ آیا ہو یا اس کے کوئی سوالات ہو تو میں حاضر ہوں. لیکن یہ جان لیجئے کہ اسلامی حج کیا ہے اور یہ عرس اور میلے یہ جاہلی حج, یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے, زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, علم اور بے علم یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے میرے عزیز دوستو اسلامی حج کے ساتھ ساتھ یہ جاہلی حج, اور میں نے کچھ آپ کو تاریخ بتائی کہ یہ امت کے اندر کب آیا اور پھر سنیوں کے اندر کون اسے لے کے آیا. صرف اتنا سا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صوفی لوگ لے کے آئے, چشتی, قادری, سہروردی, نقشبندی, یہ لوگ سنیوں کے اندر لے گئے, ورنہ سنیوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے میرے عزیز دوست
میں نے آج عرض کیا کہ یہ اسلام ہے جس کے اوپر یہ مملکت 300 برسوں سے قائم ہے. جیسے ہم یہاں سے دنیا کما کے لے جا رہے ہیں، یا اللہ ہمیں یہ اسلام بھی یہاں سے لے جانے کی توفیق دے، اور ہمارے ہاں سے یا اللہ اسی طرح ان جاہلی حجوں کو ختم کر دے جیسے یا اللہ تو نے یہاں سعودی عرب سے ختم کر دیا. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.